اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ شخصیت ہیں جو یہاں علم حدیث کو فروغ دیا، بہت بڑے محدث عالم دین۔ آپ نے پھر یہ صوفیاء میں اخبار الاخیار ابدار سے خریدنے سے آپ نے یہ کتاب لکھی، اس میں آپ نے لکھا ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو وہ آپ کے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ، یہ صاحب تصنیف عالم تھے حضرت جی۔ وہ کہیں نہ بادشاہ کے دربار میں گئے، غیاث الدین بلبن کے دربار میں۔ اب یہ غیاث الدین بلبن بھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا۔ جب حضرت گئے نا تو حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ اور حضرت شاہ رکن عالم ایک محلے کے رہنے والے تھے، تو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پیر کے محلے سے کوئی عالم دین آئے۔ وہ جو غیاث الدین نا، وہ حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ کو کہتے ہیں یا میرے پیر کے محلے سے آئے ہیں، تو کیا آپ نے بھی میرے پیر کی کوئی کرامت دیکھی ہے؟ تو وہ مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں ان کی کرامتوں کا تو ڈھیر لگا ہے، لیکن ایک کرامت چلو میں ان کی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جمعے کے دن نا آپ کی خانقاہ میں بڑا رش ہوتا تھا، بڑا لوگوں کا رش ہوتا تھا۔ فرماتے میری مسجد بھی قریب تھی لیکن میری مسجد میں رش نہیں ہوتا تھا۔ میرے دل میں تھوڑا حسد آ گیا کہ بھئی یہ بھی لڑکا ہے، میں عمر رسیدہ بزرگ ہوں، میرے رش نہیں ہوتا، یہ بھی لڑکا ہے اس کی اتنا رش ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے پھر میں نے حسد میں آ کے نا ایک پروگرام بنایا۔ وہ کیا کہ حضرت کے مجلس میں جاؤں، جب لوگوں کا روش، حضرت سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھوں کہ حضرت اس کا جواب نہ دے سکے، تو ظاہر ہے جب جواب نہیں دیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت کی وقت نکل جائے گی، لوگ میرے ماننے والے ہو جائیں گے۔ مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی لائبریری میں چلا گیا مسئلہ تلاش کرنے۔ فرماتے ساری رات لگا رہا کہ مسئلہ کیا پوچھوں حضرت۔ فرماتے صبح کے قریب نہ مسئلہ مل ہی گیا۔ مسئلہ کیا ملا مجھے کہ حضرت کو کل جا کے نا میں نے لوگوں میں یہ پوچھنا ہے کہ حضرت سب سے پہلے فرض ہے، اور فرض کی شریعت میں تعریف یہ ہے کہ فرض کا چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پھر اس کے بعد واجب ہے، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، پھر سنت غیر مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی ابتدا فرض سے ہوتی، کیونکہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے، لیکن وضو کی ابتدا تو سنتوں سے ہو رہی ہے۔ ہاتھ دھونا سنت، 3 بار دھونا سنت، بسم اللہ سے ابتدا کرنا سنت، مسواک کرنا سنت، کلی کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں 3 بار پانی چڑھانا سنت، چہرہ دھونا فرض ہے۔ فرض کی باری تو کتنی دیر بعد آئی، تو یہ کیا ہے؟ کہتے میں نے یہ سوال تیار کر لیا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کر کے نا پھر فجر وقت اٹھ جاؤں۔ کہتے جب میں سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ پلیٹ میں حلوہ لے کے آ گئے خواب میں، اور فرماتے ہیں مولوی جی بڑی محنت کیتی ہے تو تھک گئے ہو، چلو حلوہ کھاؤ تھکاوٹ لے جائے۔ ہاں حضرت یہ نائب ہے اللہ کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو پہچانا، ہماری طرح حرص و حوث کے غلام نہیں بنے، ہماری طرح وہ اپنی خواہشوں کے غلام نہیں بنے، انہوں نے تکبر کو پاس نہیں بھٹکنے دیا۔ پھر اللہ نے پھر ان کو رنگ عطا کر دیا، پھر اللہ نے ان کو رنگ عطا کیا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حلوہ کھایا، حضرت کے پاس بیٹھ کے کھلایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی حلوہ ختم ہوا نا میری آنکھ کھل گئی، تو کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میٹھا ہی تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حسد آ گیا نا؟ کہتے میں نے کہا نہیں، یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے۔ کہتے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے جاتے حضرت مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے حضرت اچھا ہوا آپ آ گئے۔ آج ہم اس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے، لیکن وضو کی ابتدا سنتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ کہتے میں نے کہا وہ میں پوچھنا ہے بابا آپ ہی دسن ڈے ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اپنے آپ کو پہچان، اپنا افزایا نہ، جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہو حضرت جی اپنا پہچان، اپنا باطن پاک،
دوری کہاں ہے حضرت؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ دوری کہاں ہے میاں جی؟ یہ دوری، یہ غرور کی دوری ہے، یہ تکبر کی دوری ہے۔ اسے بڑا بچو، اسے بڑا بچو، اسے بڑا بچو۔ یہ ہمارے انڈیا میں ایک بزرگ ہوئے حضرت جی، جب تک یہ اندر سوز نہیں نہ آتا جتنی دیر تک، وہ اقبال نعیمی تو نہیں کہتے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب۔ اینو بن، اینو توڑ میاں، پھر ویخ اس ٹوٹے شیشے جو تنو کی لبے گا، اس ٹوٹے شیشے جو تنو کی لبے گا۔ وہ بزرگوں نے توڑ دیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ اب اپنے مریدوں کے ساتھ نہ کہیں جا رہے تھے، سارے ماننے والے تو نہیں ہوتے، نہ ماننے والے نہیں ہوتے، وہ کچھ نہ ماننے والے تو حد سے گزر جاتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا ہی گھر تھا جو حضرت کا نہ ماننے والا تھا، وہ حضرت جب ان کے گھر کے نیچے سے گزرے نا تو انہوں نے پہلے ہی راکھ، کیونکہ اس وقت تو سلنڈر یا گیس تو نہیں تھی، تب تو تندور ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے جب تندور کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو راکھ بن گئی ساری کی ساری، انہوں نے نا وہ تندور کی راکھ کسی برتن میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی کہ جب حضرت گزریں گے تو حضرت پہ یہ راکھ پھینک رہی ہے۔ وہ حضرت گزرے تو انہوں نے حضرت پہ راکھ پھینکی، وہ نکل چکے تھے حضرت ان کاموں سے۔ آپ نے اوپر دیکھا اور کچھ نہیں بولے، لیکن جو ساتھ مرید تھے ان سے نہیں برداشت، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں سخت جملے بول رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور دیکھو نا آپ تے راکھ سٹی ہے نا، لیکن ہوں بھی اسی نہ لڑی ہے۔ فرمایا پائی تاڑے تے نہیں نہ سٹی، میرے تے سٹی ہے، تے میں لڑن نہیں رہا تے تو ہی ہمیں لڑی آن دے۔ عرض کیتی حضور آپ تے سٹی ہے تے آپ کیوں نہیں لڑن دے؟ آپ نے فرمایا بھائی میں تے ایسے نہیں لڑن دیا، وہ شکر ہے راکھ چی گل مک گئی ہے، باقی میں تے اگ دے لائق ہاں۔ ان میں ہوا تھی نہیں، ان میں ہوا تھی نہیں، یہ غصہ ہمیں نہیں آتا، یہ ہوا ہے اندر، پتہ نہیں میں کی شاہ میں بھائی تو۔ مولا علی فرماتے ہیں بندیا تو کیا چیز ہے بھائی، اپنی اصل دیکھ، دو بار تو شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار ماں کی شرمگاہ سے، کیا ہے کیا تجھے لگ گیا میاں؟ بندہ بن، تو بندہ ہے تو بندہ بن گیا، کیا تو ہو گیا؟ کیا کوٹ پہننے سے تو بندہ نہیں رہا، یا کسی بڑی سی کوٹھی میں رہنے سے تو بندہ نہیں رہا، تو پھر بھی بندہ ہی ہے۔ بھی شکر کر اپنے اللہ کا، اللہ نے تجھے عزتیں دے دی، اس لیے حضرت اس ہوا سے بڑا بچ، تباہ کر دے گی ہوا، اور ہے کچھ بھی نہیں، ہے ہوا ہی حضرت، ہے ہوا۔ اسی لیے تو یہ جو ہوا کے مریض ہیں نا، ہم ہوا کے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو متکبرین ہیں ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جو متکبرین ہیں نا، آکڑ ہیں، ان کو بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور جب اللہ جل شانہ یہ اپنے دست قدرت میں یہ زمین و آسمان کو کھینچیں گے نا، لپیٹیں گے زمین و ساتوں زمین ساتوں آسمان کھینچیں گے نا، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی زبان قدرت سے جو جملہ ادا ہوگا وہ یہی ہوگا، آئین المتکبرین، کتھے نے اج سارے چودھری، کتھے نے اج سارے آکڑ خان، آئین المتکبرین، کدھر ہیں آج آکڑ خان سارے؟ اس لیے حضرت جی میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے بھی اس سے بچائے، میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ آپ سب کو بھی بچائے۔ ہمارا حضرت کہ یہ خان کا ہی سلسلہ بھائی، بس ہر جمعے کوشش ہوگی کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہو جائے، اس لیے بڑا بچنا، جس دن یہ سے نکل جاؤ گے پھر آگے مدینہ مدینہ ہے حضرت، پھر آگے مدینہ مدینہ ہے۔ یہ مجھے کل توقیر بھائی نے اسپیشل کہا جی وہ ایک دن آپ نے سنایا تو مکمل نہیں سنایا، تو اس کو ذرا مکمل فرما دیں۔ وہ انڈیا میں بزرگ تھے، سید حسن ان کا اسم مبارک تھا، چشتی بزرگ ہوئے۔ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو حضرت کی مجلس میں سچے دل سے بیٹھتا تھا نا، اس کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام
اپنی زیارت سے شرف یاب فرما دیا کر. یہ اتنے مقبول تھے بارگاہ نبوت، اتنے مقبول تھے، اتنے لاڈلے تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے سید صاحب کہ وہ ان پہ تو جو تھا حضور نبی علیہ السلام کا کرم، جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا سچے دل سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ مجلس میں یا نہ سمجھنا کہ سارے کہیں صرف یہی دیکھنے آئے ہیں پلا مولوی بولتا کہ یہ بڑے چیک بھی تو کرنے آتے ہیں نا. وہ جو محبت والے بیٹھتے تھے وہاں کے ان کو بھی حضور نواز دیا فرماتے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت کر دے پیر نو لوگ کاٹے اس کی میں آپ کو مثال دے دوں. لوگ باہر سے آتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہے، حضرت امام ہے، سیال کوٹی میں قدر ہی کوئی نہیں ہے. ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا داتا صاحب، لیکن کار بھی تو دیکھو اللہ نے تانوں کی عطا کیتا ہے. سید ہے، امام ہے، عالم ہے، شہید ہے، اتنے رنگ ہیں. شرعی طریقے سے غیر شرعی طریقے سے جاؤ گے حضرت کو ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی. حضور نبی علیہ السلام کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی، جا کے چومنا نہیں، کوئی اس طرح سجدے کی تو پتر سوچنا نہیں. وہ چلے ہو وہ تو یہاں سجدے ختم کرنے آئے تھے، تم انہی کی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے. وہ تو مدینہ سے تلواریں صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے. تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہو، کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہو؟ کتنا اپنے مزاروں میں ان کو اذیت ہوتی ہو. امام صاحب کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے، نہیں بھائی سجدہ صرف اللہ کو ہے بس. تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہو، کرنے والی بات کرو یار. کچھ سوچنا بھی نہیں اس طرح کا. قرآن شریف پڑھو، حضرت اس کا ثواب دے اور حضرت کے توسل سے دعا کرو اللہ. سجدہ سوچنا بھی نہ، وہ سجدے ختم کرنے آئے تھے. وہ سجدے ختم ہو گئے، نہیں سجدہ صرف ایک ذات کو ہے، اس ذات کا نام ہے اللہ. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابہ بھائی محبت تھی نا، عرض کی محبوب جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. حضور نے صحابہ کو اجازت دی تھی سجدہ کرنے. تم کون ہوتے ہو مزاروں پہ سجدے کرنے والے؟ اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جو سجدہ آپ کرتے ہو وہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا، کسی کے اندر عبادت کا کوئی شائبہ نہیں. لیکن بھائی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے شریعت. ہاں بالکل اس طرح کی کوئی حرکت مزاروں پہ جا کے کرو، شرعی طریقے سے مت جانا. دیکھو اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں. وہ آپ کو پتہ کر کے پیر کو ذرا کو لوگ کم نہیں مانتے ہیں. وہ ظاہر حضرت کے لیے معروف تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے حضرت اس کو حضور نبی علیہ السلام نواز دیتے ہیں. ایک دن آپ کی بیوی صاحبہ کہتی ہیں شاہ جی سارے ہم زیارت کرا چھڑی جی تے میں تے رہ ہی گئی. اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ مجھے ایسے دنیا دار کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے طنز کی ہے کہ اس نے واقعی عقیدت کا اظہار کیا. تو آپ تو آنکھوں والے لوگ تھے، آپ سمجھ گئے کہ طنز کی تھی بیوی صاحبہ. آپ نے فرمایا چاہنی ہے کہ زیارت ہوئے؟ میں کی کون نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا پھر وہ کپڑے اہنے تیرے کو لاجی بھی جدو ساڑھے کار تو دلہن بن کے آئی سے. نے کہا میں نے سنبھال لی ہے. وہ زیورات بھی پڑے ہیں، ان کا میں نے سنبھال لی ہے. فرمایا پھر آج تیار ہو جا پھر اندر بہ جا، پھر دیکھنی ہے جو مالک دی مرضی. وہ دلہن بن کے نا بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے چوڑیاں زیور شیور پا لیں. اب ان کے تصرف ہوتے ہیں، یہ کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو. حضرت نے تصرف کیا اور جو بی بی صاحبہ کے برادر اکبر تھے نا بڑے بھائی، انہوں نے کھینچ لیا اندر کار. اور پہلے حضرت کی گھروں کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بھائی بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا. یہ ابھی بے شرمی ہو گئی ہے، کوئی پردے والا سلسلہ نہیں رہا. وہ بھائی صاحب آپ سے گفتگو کر کے کہتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو میں اپنی بہن میں مل رہا. آپ نے فرمایا بلائے دن وہ دن ملان لئی. فرمایا جا مل کے. وہ اندر گئے تو بڑھاپا تھا، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی. بھائی نے دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے. یہ بڑھاپے میں کیا اس نے رنگ رچا. اس وقت تو نہیں بی بی صاحبہ کو کہا، باہر آئے شاہ صاحب کی خدمت آ کے عرض کرتے ہیں شاہ جی اینو کی ہویا بڑھے ویلے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو ہی پوچھ لے کی ہویا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اچھا کچھ نہیں. انہوں نے جا کے نا وہ شروع ہو گئے خدا کا خوف کا. اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ، کیا کر رہی ہے تو. کیونکہ جی میں نے کہا نا جب تک ہوا ہے کچھ بھی نہیں. ہوائی تو نکالنی تھی اندر، عبادت کی ہوا سید ہونے کی. حضرت نے ایک ترکیب کی نا، ایک علاج کیا.
وہ جب بھائی نے جلی کٹی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں بولا تو وہ فٹ بال کی ہوا نکل گئی ساری اندر درد پیدا ہوا روئی شوہر نے میرے نہ کی تھا میرے بھرا کو میں بست کرایا وہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ٹوٹ گیا شیشہ اندر دا ٹوٹے ہویا شیشہ اندر بھائی صاحب تو چلے گئے بی بی صاحبہ روتی روتی سو گئی جب سو گئی تو حضور نے نواز دیا ہے حضور نے نواز دیا ہے جب اٹھی تو بڑی خوش اٹھی شاہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت ہوئی آگے کہتی شاہ جی واقعی پیر من گئی ہیں تانوں اج کرم ہو گیا جی آپ نے فرمایا میری پیری دا کمال نہیں کمال تیرے اندر دے درد دا ہے اج اندر دا شیشہ ٹوٹے آئے اج اندر واہ نکلی ہے ساری واہ نکل گئی تے پھر مدینہ حضرت ہے واہ کچھ واہ کلو بچو